أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 13 تاریخ ہے. اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سب سے عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت جو تمام نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور اس نعمت سے مراد اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور جس کو جو نعمت ملی وہ آپ ہی کی برکت سے ملی، اور جس کو مل رہی ہے وہ آپ کے صدقے میں مل رہی، اور جس کو حاصل ہوگی وہ آپ کی برکت سے ملے گی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کا کہنا مانے گا، اللہ کے رسول کا کہنا مانے گا، اس کو بڑی کامیابی ملے گی. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بے شمار نعمتیں ملی. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائی، جو ایک نعمت نہیں ہے بلکہ نعمت خانہ ہے. نعمت خانہ پہلے ہوتا تھا، اب تو اس کی جگہ پہ فریج ہوتی، ہر چیز اس میں رکھی ہوئی ہے، مختلف قسم کی چیزیں. اسی طریقے سے نعمت خانہ، وہ نعمت خانہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا. دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے اس میں بھر دی، اور یہ ایسی نعمت ہے جس پر خود اللہ کو ناز ہے، خود اللہ کو بھی ناز ہے.
اللہ نے جہاں نعمتیں ذکر کی اپنی، اور ہر نعمت کے ذکر کے بعد بندے سے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میاں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم؟ بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں کو جب اللہ نے بیان کیا تو سب سے پہلے جس نعمت کو بیان کیا وہ کون سی نعمت ہے؟ سب سے پہلے الرحمن علم القرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمائی۔ اتنی بڑی نعمت ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں۔ فرشتے قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر قادر نہیں، تسبیح پڑھ لیتے ہیں، رکوع سجدہ سب کر لیتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کھانا اور پینا اور سونا اور جاگنا اور غذا کیا ہے؟ کچھ نہیں، خالی تسبیح۔ کیا ہے؟ تسبیح۔ کچھ نہیں کرتے وہ لوگ، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، ہر وقت تسبیح۔ اور ایسی تسبیح لا یفترون، تھکتے بھی نہیں ہیں کبھی، کبھی اس تسبیح سے تھکتے بھی نہیں، اور کبھی اس تسبیح کو وہ بند بھی نہیں کرتے، ہر وقت۔ کیوں نہیں تھکتے؟ کہا اس لیے کہ ان کی تسبیح غیر اختیاری ہے۔ تسبیح غیر اختیاری، غیر اختیاری کا مطلب جیسے ہماری سانس جو چل رہی ہے تو کیسے چلتی ہے؟ کسی وقت رک بھی جاتی ہے نا، کیوں رک جاتی ہے نا کسی وقت؟ سوتے ہیں تو رک جاتی ہو، سوتے ہیں جب بھی چل رہی، جاگ رہے ہیں جب بھی چل رہی، بیٹھے ہیں جب بھی چل رہی، لیٹے ہیں جب بھی چل رہی، کوئی کام کر رہے ہیں جب بھی چل رہی، نہیں کر رہے ہیں جب بھی چل رہی، اور پتہ بھی نہیں لگتا، سانس آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی ہے۔ جیسے ہماری سانس چلتی ہے اسی طریقے سے ان کی تسبیح چلتی ہر وقت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں دیکھا ساتوں آسمان میں کوئی بالش کے برابر جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اس کے قدم نہ ہو یا اس کا سر نہ ہو، یا سجدے میں ہے یا حالت قیام میں، ہر وقت ان کا یہی کام۔ مگر اس کے باوجود وہ قرآن، بولو حاجی عمر صاحب، وہ قرآن بتاؤ نا عمر صاحب، کون پڑھتا رہتا ہے؟ یہی تو کہہ رہے نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہی تو بتا رہے ہیں آپ کو، فرشتے یہ سب کر لیتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ اور کیا سمجھا رہے اتنی دیر سے؟ تسبیح کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، ہر سب کچھ کرتے ہیں فرشتے، گناہ نہیں کرتے مگر قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ قرآن پڑھنے کی نعمت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی، جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھا۔ تو جو نعمت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی وہ کس کو دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ قرآن کی تلاوت، فرشتے تلاوت کر تو نہیں پاتے ہیں مگر عاشق بہت ہیں قرآن کی تلاوت کے، سنتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی قرآن کی تلاوت ہو فرشتے آ جاتے، آسمانوں سے اتر کے آتے شوق میں، کاہے کے لیے؟ قرآن سننے کے لیے۔ اور جہاں تلاوت ہو وہاں آتے ہیں، ان کو کوئی تکلف نہیں۔ اگر شاہی محل میں تلاوت ہو تو فرشتے وہاں آتے ہیں، مسجد میں ہو تو مسجد میں آتے ہیں، اور جھوپڑے میں ہو تو وہاں بھی آتے ہیں، ٹی شرٹ میں ہو وہاں بھی آتے ہیں۔
فرشتوں کو بلانا ہے تو سوئچ آن کیجئے اور پنکھا چلے گا، ہے، آف کیجئے تو بند ہو جائے گا۔ فرشتوں کو بلانے کا سوئچ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تلاوت شروع کر دیجئے، فرشتے آ جائیں گے۔ تلاوت بند ہوئی، فرشتے چلے گئے۔ تو رحمت کے فرشتے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہیں تو کیا لاتے ہیں وہ ساتھ میں؟ رحمت یا زحمت؟ کیا لاتے ہیں؟ رحمت۔ اور ضرورت بھی اللہ کے بندوں کو کاہے کی ہے؟ رحمت کی ہے۔ تو جتنی رحمت چاہو حاصل کر لو، جتنی تلاوت ہو، جہاں تلاوت ہو وہاں فرشتے آتے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمائی ہے، فرشتوں کو بھی نہیں دی۔ صرف تلاوت ہی نہیں، اس کا تو دیکھنا نعمت ہے، دیکھا تو ثواب مل رہا ہے۔ جیسے کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرے تو ثواب ہے، خانہ کعبہ کے بعد تلاوت کرے تو ثواب ہے، کچھ نہ کرے خالی خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے بیٹھ کے تو کیا ہے؟ جب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھا جائے، خود پڑھے تو ثواب، کوئی پڑھ رہا ہے تو سنے تو ثواب، اور قرآن پاک کو دیکھے تو بولو جب بھی ثواب۔ اگر زبانی پڑھے تو خالی پڑھنے کا ثواب، اور اگر دیکھ کے پڑھے تو پڑھنے کا بھی ثواب اور دیکھنے کا بھی ثواب۔ آنکھیں بھی عبادت کر رہی ہیں اور زبان بھی عبادت کر رہی، اور پڑھتے پڑھتے اگر غور بھی کرتا رہے اللہ کے کلام پہ تو دماغ کو بھی ثواب ملا، دماغ بھی عبادت میں مصروف ہے، زبان بھی مصروف، دماغ بھی مصروف، اور آنکھ بھی مصروف۔ اسی لیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اور یہ مظلومیت کی حالت میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور تلاوت کیسے کر رہے تھے؟ زبانی نہیں، کیسے کر رہے تھے؟ دیکھ کے کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ بڑے اچھے حافظ تھے، بڑے زبردست حافظ تھے، روزانہ نماز میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ رات میں، ہر رات پورا قرآن نماز میں۔ یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، اتنا اچھا یاد تھا ان کو۔ لیکن پھر بھی جب شہادت کا وقت ہے تو تلاوت کر رہے ہیں، کیسے تلاوت کر رہے ہیں؟ قرآن کو دیکھ کر کے۔ کاہے کے لیے؟ تلاوت کا بھی ہمیں ثواب ملے اور قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملے، یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس اتنی نیکیاں تھیں، اور پھر بھی وہ نیکیوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، اور مل جائے اور مل جائے۔ ہم لوگوں کے پاس نیکیاں کس قدر کم ہیں، مگر کتنے بے نیاز ہیں ہم، ہیں؟ بے نیاز کا مطلب ضرورت نہیں ہمیں نیکیوں، ان کے بعد نیکیوں کے انبار اور ذخیرے ہیں، اور ایسی نیکیاں جن پر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ نیکی ہے اور ہم نے قبول کر لی، اور ہمارے دامن خالی ہے نیکیوں سے، اور نیکیاں فری میں مل رہی ہیں، مگر ہم لوگ کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے آخر؟ ایسا کیوں ہے آخر؟ یعنی بے نیاز ہے ہم، اور جو بے نیازی کیا ہے؟ یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے بھائی۔
ہے؟ گدائے بے نوا کی بے نیازی دیکھ، پہنچ کے چشمہ حیواں پہ توڑتا ہے سبو۔ کہا اس بے وقوف فقیر کی ذرا بے نیازی دیکھو، حماقت دیکھو۔ وہ کندھے کے اوپر مشکیزہ لادے ہوئے مٹکا، اور جب دریا کے کنارے پہنچا پانی بھر لے تو اس نے مٹکے کو توڑ ڈالا، ضرورت ہی نہیں مجھے اس کی، اور ویسے لادے رہا بے وقوف۔ ہم لوگوں کا حال یہی ہے، نیکیاں برس رہی ہیں مگر ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ نظر انداز کر رہے ہیں، حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا نیکی ہے؟ مسجد میں وضو کر کے آؤ تو زیادہ نیکی ہے، ہر قدم پہ نیکی۔ مگر ہم لوگ کیا کریں گے؟ چلو مسجد ہی میں کرتے ہیں چل کے، ناجائز تھوڑی ہے۔ ہر قدم پہ جو فری میں نیکی مل رہی تھی وہ آپ نے کیا کی؟ ضائع کر دی۔ صحابہ کیسے نیکیوں کے حریص تھے، اللہ اکبر۔ شہادت کا وقت ہے، تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت بھی کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھ کے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں زیادہ ثواب ملے۔ اللہ ہم سب کے دل میں بھی آخرت کے ثواب جمع کرنے کی اللہ فکر پیدا فرمائے، شوق پیدا فرمائے، جذبہ پیدا فرمائے۔ بہت پیچھے ہیں ہم لوگ۔ تو غرضے کی ایسی نعمت ہے، اس کو سننا نعمت، پڑھنا نعمت، دیکھنا نعمت، اور اس کو سمجھنا نعمت، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا نعمت۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ، ہر نبی کا معجزہ دنیا میں ختم۔ جب تک نبی تھا معجزہ تھا، نبی گئے معجزہ۔ کیا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ہے بھائی؟ اچھا اچھا، اور کیا تھا معجزہ؟ بتایا، دریا کے اندر جو ہے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور چمکنے لگا۔ اس معجزے کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ ید بیضا۔ کیا نام ہے؟ ید مانے ہاتھ، بیضا مانے چمکتا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں ید بیضا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ تو نرالے معجزے تھے، اور جتنے سب نبیوں کو دیے وہ سارے معجزے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ سوچ رہے ہیں عمر صاحب، وہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ہیں بھائی کیا تھے وہ؟ سب سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ بول رہے ہیں، ہم نہیں بولیں گے۔ عمر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک آدمی تو بول رہا ہوں، کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے بول رہے ہیں۔ نام لکھواؤں، وہ تو لکھوا رہے ہیں، ہم تھوڑی لکھوائیں گے، وہ لکھوا رہے ہیں، ہم نہیں لکھوائیں گے۔ ارے آگے بڑھ کے بولو، کیا؟ حسن۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ حسن۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے بھائی؟ ہے عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، بیمار اچھے ہو جاتے، اور مٹی کی چڑیا بناتے اور اس پہ پھونکتے تو وہ اڑنے لگتی۔ یہ کون ہے؟ کون بچے ہیں یہ؟ کس کے ہیں؟ دیکھو ذرا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قاری صاحب کے بعد بچے کو لے کر کہنا قاری صاحب اس کے اوپر کیا کر دیجئے؟
کیا کر دیا؟ دم کر دیجئے. کیا کہتے ہیں؟ دم کر دیجئے، ہے نا؟ دم کرنے کا مطلب پھونک مارنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ دم عیسیٰ. دم عیسیٰ کا مطلب عیسیٰ کی پھونک، معجزہ. اور یوسف کا حسن، معجزہ. اور موسیٰ کا ید بیضا، معجزہ. کسی نے کیا کہا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے حسن یوسف، یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا تھا؟ قرآن نے بتایا، قرآن نے ان کا حسن بتایا. اور قرآن جب بتائے گا تو قرآن کا انداز ہی نرالا ہے. اللہ ایک چیز بیان کرے اور بندے بیان کریں. بندے جس طرح پوری دنیا کے بندے بیان کرے وہ مزہ نہیں آئے گا جو اللہ کے بیان میں مزہ آئے گا. اللہ کا بیان اللہ کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کا بیان عجیب انداز کا ہوتا ہے، سب سے نرالا. اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ جہنم بہت بڑی ہے، جہنم بہت بڑی ہے. اب کسی عربی بولنے والے سے، لکھنے والے سے کہو ذرا اس کی عربی بناؤ، جہنم بڑی ہے، تو کیا کہے گا؟ ان جہنم لکبیرہ. اچھا تم بناؤ. ان جہنم لعظیمہ. اچھا تم بتاؤ. ان جہنم لوسیعہ. ان جہنم لعریضہ. بناتے رہیں گے لوگ. مگر اللہ نے کیسے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے بھر گئی، تیرا پیٹ بھرا، تو کہے گا کیا کچھ اور ملے گا؟ کیا کچھ اور ملے گا؟ مطلب یہ ہے اس کے اندر سب اتنے انسان، اتنے جن ڈالے جائیں گے، اس کے بعد بھی جہنم کا پیٹ اتنی بڑی ہے. یہ اللہ کا انداز بیان ہے. کہتے نہیں ڈکار نہیں لی اس نے، یعنی مطلب یہ ہے بڑا خوش خوراک ہے، غذا بہت کھاتا ہے، ڈکار تک نہیں لی اس نے. کہتے لوگ داڑھ بھی نہیں گرم ہوئی اتنے میں. تو کہا جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، کیا اور کچھ ملے گا؟ پھر اللہ نے جنت کی بڑائی بیان کی. کتنی بڑی جنت! تو کیا کہا؟ عرضها السماوات والارض. اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ملا دی جائیں تو کیا ہوگا؟ جنت کی چوڑائی. کتنا بڑا آسمان ہے، کہیں چلے جاؤ ختم نہیں ہوتا. ایسے 7 آسمان اور ساتوں زمینیں جوڑ دو، جنت کی چوڑائی ہے. پھر کیا کہا؟ چوڑائی ہم نے بتائی ہے، لمبائی تم سمجھو، ہے نا؟ چوڑائی زیادہ ہوتی لمبائی ہے؟ کاہے کی؟ اچھا آسمان کی بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے گھر کی کیا ہے؟ چوڑائی زیادہ ہے، لمبائی کم ہے. کہہ رہے ہیں چوڑائی زیادہ لمبائی. اس مسجد میں کیا ہے؟ بڑی تو ہے مگر لمبائی زیادہ ہے، چوڑائی زیادہ ہے. کہہ رہے چوڑائی زیادہ ہے. تو عام طور پر جو مکان بنائے جاتے ہیں ان مکانوں میں کیا ہوتا ہے؟ لمبائی زیادہ ہوتی، چوڑائی کم ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا جنت کی چوڑائی جب اتنی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جوڑ دی جائیں تو چوڑائی بنے گی، تو لمبائی خود سمجھو کتنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جب حسن بیان کیا تو کیسے بیان کیا؟ یوسف بہت حسین تھے، یہ سب نہیں بیان کیا. کہ یوسف ایسے تھے کہ جب کہا عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں سے تمہاری دعوت ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام سے ذرا سا 1 منٹ کے لیے ادھر سے ادھر آئیے. اور وہ نکلے.
یوسف علیہ السلام نکل گئے، رہنے دو ہوگا مرد، تو وہ آ گئے یوسف علیہ السلام، اور وہ بیچاریاں سب کے سب پھل کاٹ رہی تھی، اور یوسف جو گزرے تو کیا ہوا، ایسا محو ہو گئی دیکھنے میں کہ انگلیاں کٹ رہی تھیں ان کی، خود اپنی انگلیاں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا، کسی اور کی نہیں کاٹ رہی تھی انگلیاں، خود اپنی انگلیاں کٹ رہی تھیں اور آدمی کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ محویت کا یہ عالم۔ فلما رأینہ قطعن ایدیہن، جب انہوں نے دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور کیا کہا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، انسان ہو اتنا خوبصورت ہو، ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ سب سے بدصورت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان، اور سب سے خوبصورت انسان کی نظر میں ہو سکتا ہے تو فرشتہ، یہ انسان نہیں تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس میں کچھ بڑھا کے قرآن نے نہیں بیان کیا، بالکل حقیقت 100% قرآن میں جو بات ہے مبالغہ نہیں ہے۔ ایسا حسن تھا یوسف۔ اللہ کہتا ہے یوسف کے بعد جو حسن تھا معجزہ، وہ بھی ہم نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کا حسن یوسف علیہ السلام کے حسن سے زیادہ تھا، وہ بھی معجزہ، یہ بھی معجزہ، مگر یہ اس سے زیادہ کیسے؟ کہ دونوں میں فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اس کو کہتے ہیں صباحت، اور اللہ کے نبی کا جو حسن تھا اس کو کہتے ہیں ملاحت۔ صباحت کا مطلب کسی چیز کو آدمی دیکھے اتنی چمکدار ہو کہ آنکھیں اس کی چکا چوندھ اور خیرہ ہو جائے، دیکھ نہ پائے ٹھیک سے، یہ کیا ہے؟ صباحت۔ اور ملاحت کا مطلب کیا ہے؟ جب دیکھا تو آنکھیں تو چکا چوندھ نہیں ہوئی، لیکن جتنا غور سے دیکھا، جتنی دیر دیکھا اور جتنا زیادہ دیکھا، اتنا ہی حسن جو ہے وہ کھلتا ہی چلا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ حسن تھا کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، اگر کوئی ایک دم سے اچانک دیکھتا تو اس پر یہی کیفیت طاری ہوتی، آپے میں نہ رہتا، ہوش کھو دیتا۔ لیکن اگر کوئی مسلسل دیکھتا رہتا، کوئی اگر لگاتار دیکھتا رہتا، تو پھر اس کے ہوش اڑتے نہیں تھے، ہوش اس کے قابو میں رہتے تھے۔ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا پہلی مرتبہ یکایک ایک دم سے، تو ان کے ہوش تو جاتے رہے، انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ مگر عزیز مصر کی بیوی جس کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے، اس نے کبھی ایک انگلی بھی نہیں، ارے بولو، نہیں کاٹی۔ کیا بات ہے؟ وہ صبح دیکھتی ہے، شام کو دیکھتی ہے، ہر وقت دیکھتی ہے۔ انہوں نے ایک دم سے دیکھا، جس نے ایک دم سے دیکھا وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا، آنکھیں خیرہ ہو گئیں، آپے میں نہیں رہا۔ لیکن جو آدمی مستقل دیکھتا رہتا، اس کے اندر سہار پیدا ہو گئی، برداشت پیدا ہو، اب اس کو کچھ نہیں ہو رہا۔ اور اللہ کے نبی کا حسن کیسا تھا؟ جتنا زیادہ دیکھا جائے اتنا ہی زیادہ وہ بڑھتا چلا جائے۔ آنکھیں اگر دیکھے تو دیکھتے رہ جائیں، پھر ناک دیکھنے کی فرصت نہیں، اور ناک پہ اگر نظر پڑ گئی تو سوچتے چلے گئے اس سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ آنکھ جب عارض انور کی ثنا کرتی ہے، دل یہ کہتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے؟ نبی کے جو رخسار ہیں، نبی کے جو گال ہیں، جب آنکھ اس کی تعریف کرتی ایسے تو میں نے دیکھے ہی نہیں ہیں، تو دل کیا کہتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کیا؟ خالی گال ہی تو دیکھیں، آنکھیں کہاں دیکھی؟ دانت کہاں دیکھے؟ پورا چہرے انور کہاں دیکھا؟ تو یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کے پاس
کیا کہتا تھا ہر آدمی جو آپ کے حسن کو بیان کرتا تھا وہ کیا کہتا تھا پتہ ہے؟ لم اور قبلہ ولا بعدا، سب کچھ کہنے کے بعد کہتا تھا نہ آپ کے جیسا دیکھا پہلے اور نہ آپ کے بعد کبھی دیکھیں گے۔ ایسا حسن تھا، حسن ملاحت۔ تو حسن یوسف بھی آپ کے پاس اور ید بیضا بھی آپ کے پاس۔ ید بیضا کس کا معجزہ تھا؟ ید بیضا کس کا معجزہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی آپ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا تو چمکنے لگا۔ آپ کے بعد 2 صحابی آئے اور رات میں تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اندھیرا بہت تھا۔ جب وہ جانے لگے تو آپ کی برکت سے ان میں سے ایک کا جو عصا تھا، لاٹھی، اس کے اوپر روشنی ہونے لگی جیسے بلب جل رہا ہے۔ یہ لاٹھی اللہ کے نبی کی نہیں ہے، آپ کے صحابی کی ہے، برکت نبی کی ہے۔ وہ لاٹھی لے کے چلے اور اندھیری رات تھی اور جیسے ٹارچ ساتھ میں ہے، اور جب دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے تو پہلے ان کی لاٹھی جل رہی تھی، اب ان کی بھی جلنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ ید بیضا ہے۔ ایک صحابی دوسرے تشریف لائے اور رات میں جب جانے لگے تو روشنی ان کی پیشانی سے نکل رہی۔ اے اللہ کے رسول، میری قوم کہے گی یہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو وہ کوڑے میں ان کی روشنی آ گئی۔ حسن یوسف بھی آپ کے پاس ہے اور ید بیضا بھی آپ کے پاس۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، اور عیسیٰ کی پھونک بھی آپ کے پاس ہے۔ کیسی پھونک ہے کہ آپ نے حضرت علی کی دکھتی آنکھوں میں لعاب لگایا تو کبھی آنکھیں ان کی دکھی نہیں۔ حضرت سلمہ ابن اقوا کا پیر ٹوٹ گیا اور آپ نے اس پہ اپنا لعاب لگایا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی فوراً کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ جڑ گئی۔ اچھا، ٹوٹی ہوئی ہڈی پھر سے صحیح۔ حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے آنکھ کے خانے میں رکھ دیا، وہ آنکھ نہ صرف اچھی ہو گئی بلکہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ دم عیسیٰ بھی آپ کے پاس ہے۔ تو غرضے کہ ہر نبی کے معجزات دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ آج بھی باقی ہے اور پوری دنیا میں ہے اور ہر مسلمان کے گھر میں ہے، مگر مسلمان کتنا ناقدرہ ہے، اللہ کے نبی کی اس معجزے کی کوئی قدر ہی نہیں۔ کیا ہے معجزہ؟ وہ قرآن پاک۔ اسی کو دیکھنا ثواب ہے، اسی کو سننا ثواب ہے، اسی کو سمجھنا ثواب ہے، اسی سے عزت و ذلت وابستہ ہے قیامت تک کے لیے۔ جو اس کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو باعزت کرے گا۔ قرآن سے جو جڑا اس کو عزت ملی نہیں ملی؟ بولو، ارے ملی نہیں ملی؟ کیسے ملی؟ کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، زید کا نام ہے، قرآن سے جڑ گیا۔ اب جب زید کا نام آپ لیں گے قرآن پڑھتے ہوئے تو کیا ہوگا؟ 30 نیکی ملے گی۔ کتنی؟ کیوں؟ قرآن سے جڑ گیا۔ اب بتائیے، ویسے یہ جلد ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ گتا ہے اور یہ دفتی ہے، لیکن جب قرآن سے اس کو لگا دیا گیا، اب آپ اس کو بغیر وضو کے بولیے نہیں چھو سکتے۔ قرآن سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس میں عزت عظمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ فرمایا اس کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل کریں گے، قوموں کو عزت دیں گے۔ اللہ نے یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ اس کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی قدر ہے کیا؟ کیا قدر ہے اس کی؟ ہے حکیم کے نسخے کی قدر کیا ہے؟ فریم کرا کے اسے ٹانگ دیا جائے، یہی ہے نا؟ کہ فائدہ نہیں ہوا؟ حکیم صاحب ہیں آپ بہت قابل، مگر آپ کے نسخے سے فائدہ نہیں ہوا۔ کہنے کیا کیا تھا آپ؟ کہنے بڑی عزت کی، بڑی قدر کی آپ کے نسخے کی۔ کیا کیا آپ نے؟ کہا فریم کرا کے ٹانگ دیا۔ کہنے کبھی نہیں ہوگا فائدہ۔
یہ عزت ہے اس کی۔ ارے اس میں لکھی ہوئی اجزاء جو اشیاء ہیں ان کو پینا چاہیے تھا، ان کو کھانا چاہیے تھا۔ تو قرآن کی بھی عزت اور قدر کیا ہے؟ بغیر وضو کے نہ چھوئیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر کیا کریں؟ عمل کریں۔ عمل کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، نہیں کریں گے عمل، خالی سیکھ لیں گے، جب بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا اگرچہ اس کا اس پر عمل نہ ہو، جب بھی اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تب کیوں ملے گا ثواب؟ کہا جب علم ہو گیا ہے تو پھر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اگر علم ہے تو خود عمل نہیں ہے، مگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یہ اس کو بتا تو سکتا ہے، یہ مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ یہ، ارے ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سنیے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کیے، احکامات بیان کیے، بہت دور سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کون سے مسائل بیان کیے گئے تھے؟ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے نا؟ باپ نے جس سے نکاح کیا اس سے نکاح حلال نہیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، نسبی اور دور شریک اور سسرالی رشتے کے اعتبار سے بتایا گیا نہیں بتایا گیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے حکم بیان کیے ہیں اتنی تفصیل سے ہم نے کیوں بیان کیے؟ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے کیا چیز، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تمہارے سامنے کھل کے آ جائے تاکہ اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے سامنے واضح کر دے پہلے لوگوں کے حالات، مسئلے بھی قرآن میں بیان کیے گئے اور انبیاء کے واقعات، اللہ کے نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے اسی قرآن میں۔ ارے ہے نہیں ہے، بھرا ہوا ہے قرآن۔ یہ کیوں بیان کیے گئے؟ اسی لیے بتائے گئے، اگلی امتوں کے حالات بتائے گئے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن پڑھنے والے یہ سمجھیں یہ حلال و حرام کی جو پابندیاں ہیں خالی ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی یہ پابندیاں تھیں۔ جنہوں نے ان پابندیوں پر عمل کیا وہ کیا ہوئے؟ اللہ کے مقرب بندے بنے، اور جنہوں نے ان کی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کی اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ہے نا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو جو ہے عمل کرنے کا شوق پر، اچھا ہم ہی نہیں، ہم سے پہلے بھی نماز تھی۔ کیا کہا گیا؟ کسی نبی کی شریعت نماز سے خالی نہیں، کسی نبی کی شریعت روزے سے خالی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اس طرح روزے فرض کیے گئے تو ان لوگوں پر جو تم سے یہ بتا ہی نہیں رہے کیا، جو تم سے بعد میں تھے، پھر کاہے نہیں بول رہے ہو، جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی روزے کی پابندی سب کے لیے، تمہارے لیے خالی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ برباد ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور یہ سب اس لیے اللہ نے بیان کیا تاکہ جب بیان کے بعد بندے عمل کریں تو ان پر اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو مسائل بیان کیے، جو حکم بیان کیے ہیں، وہ ہر حکم کیا ہے؟ اس میں حکمتیں ہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے اور چاہے نہ آئے۔ یعنی اللہ نے جو مسائل و حکم بیان کیے قرآن میں وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بیان کیے، کس کے لیے؟ ارے کس کے لیے؟ بندوں کے فائدے کے لیے۔ جس سے منع کر دیا اس سے رکنے میں بندے کا فائدہ ہے، اور جس کو کرنا ضروری قرار دیا اس کے کرنے ہی میں فائدہ ہے۔ کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ حرام ہیں، کائے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں، بندوں کے فائدے کے لیے۔
اللہ فرماتا واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے، بندوں کو یہ چیزیں معلوم ہو جائیں اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ بندے جب وہ کام کریں گے تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہوتی تو اللہ نہ حلال بتاتا، نہ حرام بتاتا، نہ جائز اور ناجائز یہ احکام اللہ نازل ہی نہ کرتا۔ پھر آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ ہم تو چاہتے ہیں تمہیں نواز دیں اور بڑی قدر کرو۔ جن لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہے اور قرآن کو پڑھا ہے جو غیر ایمان والے تھے، ان کی آنکھیں کھل گئیں، اچھا یہ حکم ہے اسلام میں، کتنا پیارا حکم ہے، کتنا اچھا حکم ہے۔ ایک ایکٹر مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے مسلمان عورتوں سے کہا کہ میں تم سے کہتی ہوں میں ایسے دیار اور ایسے شہر اور ایسے ماحول سے ہو کے آئی ہوں، یہ پردہ جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اب اس کا احساس ہوا، میری بہنوں اس کی قدر کرو۔ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، ہمارے گھر کی چیز۔ اللہ فرماتا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا فائدہ ہو، دنیا بھی ان کی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور زحمتوں سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور اللہ فرماتا مسلمانوں کچھ لوگ تمہارے درمیان ایسے بھی رہتے ہیں جو تم سے کیا کہتے ہیں؟ شریعت بہت سخت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بتائیے، روزہ رکھ دیا، بھوکا رہنا پڑتا ہے، قربانی رکھ دی، اس میں جیو ہتیا ہے۔ بتائیے، عورتوں کے لیے پردہ رکھ دیا، ان کی صحتیں خراب ہو گئیں، ان کی صحتیں خراب ہو گئیں۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ علی گڑھ میں ان کو بلایا گیا، ان کی تقریر ہوئی، خواتین بھی موجود تھیں، تو پردہ تھا نہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی پردے کا اہتمام کرو، پہلے پردہ ڈالا جائے، پھر اس کے بعد عورتیں پردے میں چلی گئیں، پڑھنے والیاں بھی تھیں اور پڑھانے والیاں بھی تھیں۔ پھر وہ تو علی گڑھ تھا، علمی ماحول تھا وہاں کا، عقلی دلیلیں ان کے پاس تھیں۔ انہوں نے کہا مولانا پہلے یہ بتائیے پردے کے لیے کیوں کہا آپ نے؟ اور پردے میں تو بڑی خرابیاں ہیں، جس چیز پہ پابندی لگائی جاتی ہے تو آدمی کو اس کے کرنے کا جی چاہتا ہے، آزادی ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے پردے کے لیے کہہ دیا ہے اور پردے کی وجہ سے صحتیں خراب ہو گئیں عورتوں کی۔ تو حضرت نے جواب دیا، حضرت کے تو حکیم الاسلام تھے، حضرت نے 2.5 گھنٹے تقریر کی وہاں، اور حضرت نے فرمایا پردہ تمہاری عزت کے لیے ہے، اور عزت والی چیز کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ بالکل سڑک کے اوپر نا۔ عزت والی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ سونے و چاندی کے زیور اور یہ ہیرے اور موتی کہاں رکھے گئے؟ کتنی حفاظت سے، اور کیسے غلافوں میں اور کیسے بکسوں میں بند کر کے ان کو رکھا جاتا ہے؟ یہ عزت کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے تم سے گناہ ہو جائے گا۔ پردے کی علت گناہ نہیں ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جنت میں تو گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ارے ہے جنت میں؟ بھائی گناہ دنیا ہی میں تو ہوگا، جنت میں تھوڑی ہوگا۔ کہا مگر پردے کا اہتمام وہاں بھی کیا جائے گا، اللہ کی تجلی ہوگی، مردوں کو الگ ہوگی اور عورتوں کو الگ ہوگی۔ اور مرد لوگ جب گھر پہ آئیں گے تو بیویاں کہیں گی
اوفو آج تو تم بالکل بدلے ہوئے لگ رہے ہو، پہلے والے تو ہو نہیں، جیسے تھے ویسے نہیں ہو، اتنا حسن، اتنا نور، اتنی خوبصورتی، تمہیں نہیں معلوم؟ یہ اللہ کی زیارت کی ہم نے، اللہ کی تجلی دیکھی ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ پھر شوہر کہیں گے اور آج آپ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، آپ بھی پہلے جیسی نہیں ہیں۔ کہا آپ کو وہاں تجلی ہوئی تھی، مجھے یہاں تجلی ہوئی تھی، مردوں اور عورتوں کا مجمع ایک ساتھ وہاں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں، پھر حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، عورتوں کی صحت آج کل زیادہ خراب ہے؟ کہ آج کل پردہ زیادہ ہے، پہلے پردہ زیادہ تھا؟ بولو، آج کل پردہ زیادہ ہے یا پہلے پردہ زیادہ تھا؟ کہ پہلے پردہ زیادہ تھا۔ کل صحت آج کل زیادہ خراب ہے یا پہلے زیادہ خراب تھی؟ پہلے صحت زیادہ اچھی تھی، آج کل صحتیں زیادہ خراب ہو۔ تو کیا وجہ ہے معلوم ہے؟ پردہ تو صحت کا ذریعہ ہے، اور آپ بتا رہے ہیں پردے کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہو گئی۔ تو غرضے کی یہ جو احکامات شریعت کے ہیں، اللہ کرے ان کی قدر کرو۔ تمہیں پتہ ہے کچھ تمہارے ہمدرد بن کر کے آئیں گے، کچھ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ ہوں گے، اور تمہیں آزادی کی بہار دکھائیں گے اور کہیں گے تمہارے وہاں پابندیاں ہیں، ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو شہوت پرست ہیں، خواہش پرست ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ، تم ٹیڑھی چال میں پڑ جاؤ، تم دین سے دور ہو جاؤ۔ وہ چاہتے ہیں جیسے ہم کبڑے ہیں ایسے یہ بھی کبڑے ہو جائے۔ ہمارے وہاں پردہ نہیں، ان کے وہاں پردہ ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ان کے وہاں بھی پردہ ختم ہو جائے، ان کے وہاں بھی داڑھیاں ختم ہو جائیں، یہ اپنی شریعت کے پابند ہیں، ان کے وہاں بھی شریعت کی پابندی ختم ہو جائے۔ بس اتنی بات پہ برہم آندھیوں کا مزاج، ہمارے گھر میں نبی کا چراغ جلتا ہے، دنیا اسی لیے حسد کے اندر ہم سے لڑ رہی ہے اور جل رہی ہے۔ یہ نبی کے مانتے کیوں؟ تھوڑا بہت مسلمان مانتا ہے، پورا مانتا بھی نہیں، تب یہ عالم ہے، اور اگر پورا مانے تو تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے۔ تخفیف کا مطلب، حکم تو اللہ نے تمہیں دیے، مگر حکم بھی ایسے دیے جو بندہ کر نہیں سکتا، ہے نا؟ ایسے حکم دیے اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے بس میں تھے، ہلکے ہلکے، آسان آسان۔ اس سے مشکل بھی حکم نازل کیے جا سکتے تھے۔ اللہ چاہتا تمہارے ساتھ تخفیف کرنا، تمہارے ساتھ آسان معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے جو حکم نازل فرمائے بڑے آسان، بڑی رعایتیں، بڑی مروتیں۔ کیا رعایتیں؟ میاں نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ پاؤ تو نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا پڑا، چاہے جان نکل جائے، یہ ہے اسلام میں۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے، کہ نماز کا فائدہ بہت ضروری ہے، یہ فائدہ تمہیں ملنا چاہیے، لیکن بیٹھ کے نہیں پڑھ پاتے ہو تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ لیٹ کے پڑھ لو، تاکہ فائدہ نہ چھوٹنے پائے اس کا۔ کھڑے نہیں ہو پائے تو بیٹھ کے، بیٹھ نہیں تو لیٹ کے۔ وضو کرنے پہ قادر نہیں ہے، کیا کہا؟ تیمم کر کے پڑھ لو، تیمم کر کے پڑھ لو، ہے نا؟ بار بار پیر دھونے میں، سردی کے موسم میں پیر دھونے میں اذیت ہوتی ہے، سفر میں اور مشکل ہوتا ہے پیروں کو دھونا، کہا چمڑے کے موزے پہن لو، ہیں؟ اور ایک مرتبہ پاکی کے پہننے کے بعد 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہو، پیر نہیں دھونا پڑے گا۔ اور سفر میں 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے ہو۔ روزے فرض فرمائے، کہا پورے سال کے نہیں، 1 مہینے کے۔ اچھا اگر بیمار ہو تو بھی نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لینا، ہے رعایت یا نہیں ہے؟ اچھا بہت بوڑھے ہو گئے، اب تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، دن میں کئی مرتبہ تم کھاتے ہو، روزہ کیسے رکھ پاؤ؟ اچھا روزہ نہ رکھو اب تم فدیہ دے دیا کرو۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ذرا سا بخار ہو گیا، کہنے مولانا بخار آ گیا تھا، روزے چھوٹ گئے،
تو اس کا کتنا فدیہ ہوا؟ یہ فدیہ سب کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ جن کے اندر اب طاقت نہیں آئے گی، اتنے بیمار ہیں، اب اچھے ہونے کی امید نہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب روزہ رکھنے کی طاقت واپس نہیں آئے گی، تو ان لوگوں کے لیے کیا فدیہ دے دیں۔ کیا کہا تھا؟ اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو باندی سے نکاح کر لو۔ کیا کہا تھا؟ اچھا اگر مہر مقرر ہو گیا ہے تو کیا ہے، اگر کم ہے تو بعد میں شوہر اور بیوی دونوں آپس میں مل کر کے اسے بڑھا بھی سکتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر زیادہ مہر مقرر ہو گیا ہے تو شوہر اور بیوی آپس میں مل کر کے بیوی اپنی رضامندی سے اسے گھٹا بھی سکتی ہے۔ ارے ہیں یہ سب آسانیاں نہیں ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا یرید اللہ چاہتا ان یخفف عنکم، کہ تمہارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرے، ہلکا معاملہ کرے، آسانی کا معاملہ کرے۔ اور کیوں آسانی کرنا چاہتا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اللہ کو بوجھ رکھنا ہے، اور اللہ ہی نے انسان کو بنایا ہے، لہذا جتنی بوجھ اٹھانے کی طاقت تھی اللہ نے اتنی بوجھ رکھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں رکھتا جتنی اس میں اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ اسی لیے وہ قرآن پاک گر گیا ہے، اب جان بوجھ کے تو گرایا نہیں، دھوکے سے گرا، فریکچر ہو گیا پیر میں۔ کیسے ہوا؟ کہ جان بوجھ کے پیر میں فریکچر کر لیا۔ ایسا کرتا کوئی؟ نہ چاہتے ہوئے پیر پھسل گیا، ہو گیا، تو کیا ہے؟ اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ یہ اپنے بس میں نہیں تھا، وہ تو غلطی سے وہ تو چوک گیا۔ کس قدر آسانی ہے شریعت۔ بہت سارے لوگ اس کو مشکل اس لیے سمجھتے ہیں، شریعت کے مسئلے ہی ان بیچاروں کو نہیں پتہ، اس لیے وہ سمجھتے ہیں شریعت بڑی مشکل ہے، ان کو پتہ نہیں۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب جہاں روٹی بنتی نہیں ہے، جن علاقوں میں روٹی نہیں کھائی جاتی، مدراس ہے اور دوسرے علاقے ہیں، تو کہ روٹی بنانا بہت مشکل ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں ماحول نہیں اس لیے مشکل لگ رہی ہے، جہاں روٹیاں روزانہ ہر گھر میں بنتی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، بیات کا کھیل۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں لا علمی کی وجہ سے ہمیں لگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر علم حاصل کریں گے تو آسانیاں ہمیں بہت نظر آئیں گی، شریعت بڑی خوبصورت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھایا کرو ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر، ناجائز طریقے پر۔ اس سے پہلے حقوق بتائے تھے نا، یتیموں کے، عورتوں کے، وراثت کے۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں جو اللہ حکم بیان کر رہا، حق بیان کر رہا ہے، وہ عام انسانوں کے ہیں، چاہے رشتہ دار ہو اور چاہے غیر رشتہ دار، اپنا ہو چاہے پرایا، چھوٹا ہو چاہے بڑا، مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، سب کے لیے۔ اے ایمان والو نہ کھایا کرو ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر۔ ناحق طریقے کا مطلب شریعت کے خلاف، شریعت میں جو جائز نہیں ہے اس طریقے پر کسی کا مال استعمال مت کرو، اس میں تصرف مت کرو۔ ناجائز طریقہ کیا؟ جیسے رشوت لینا مسلمان سے جائز نہیں، مگر غیر مسلم سے لے لو تو ٹھیک ہے، جائز نہیں۔ سود مسلمان سے لینا ناجائز، غیر مسلم سے لینا جائز ہے کیا؟ وہاں بھی ناجائز۔ چوری سے کسی کا مال لینا، کسی کا بھی مال ہو، مسلمان ہو غیر مسلم، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چوری کر کے کسی کا مال حاصل کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ زبردستی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا جائز ہے۔ اس میں فرق ہے کوئی مسلمان غیر مسلم کا؟ کوئی نہیں۔ جوئے کے ذریعے سے دولت کمانا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے۔
علماء نے لکھا دوسرے کے مال ناحق طریقے سے کھانا ناجائز ہے، اپنا مال بھی ناحق طریقے سے استعمال کرنا ناجائز۔ اپنا مال کیسے؟ ناحق طریقے کا مطلب اپنا مال گناہ میں خرچ کرنا، یہ ناجائز استعمال ہے اس کا۔ اپنا مال کو بلا ضرورت حد سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ مال کو ضائع کرنا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر، اور کھانے کا مطلب محاورہ ہے کہ دیکھیں کھائیں گے تو نہیں مگر کپڑے پہن لیں گے، ڈریس بنا لیں گے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، کسی طریقے سے استعمال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، مگر یہ کہ ہو تجارت، کاروبار ہو، دوسرے کا مال تمہیں جو حاصل ہو رہا ہے وہ کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ کاروبار کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، اور تجارت بھی کیسی؟ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، آپس کی رضامندی سے۔ اور تجارت، کاروبار، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کچھ دیتا ہے کچھ لیتا ہے، اور رضامندی سے لیا جاتا ہے۔ اگر رضامندی نہ ہو تو یہ بھی جائز نہیں۔ ایک طرف مال ہے ایک طرف مال نہیں ہے، جب بھی جائز نہیں۔ تو غرض ہے کہ وہ تجارت ہو۔ اچھا تجارت نہیں کرتے تو نوکری کہیں کرتے ہو، پیسہ ملتا ہے وہ کہ وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ نوکری نہیں کرتا، کہیں آدمی مزدوری کر رہا ہے تو وہ بھی اسی میں آتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہ یہ کہ تم کرو کوئی تجارت کا پھر ذکر کیوں؟ آدمی جو مال کا مالک ہوتا ہے تو کاروبار کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی آدمی گفٹ میں دے دیتا ہے، جب بھی تو مالک ہو گیا نہیں۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ وراثت میں مل جاتا ہے، ملا نہیں ملا تو نہ اس نے کاروبار کیا نہ کچھ ہے، وراثت میں مل گیا۔ اس کا ذکر نہیں کیا قرآن نے یہاں، وہ تو وراثت کا ذکر پہلے آ ہی چکا۔ یہاں ذکر تجارت کا اس لیے کیا، زیادہ تر مال جو کمایا جاتا ہے وہ کیسے کمایا جاتا ہے؟ کاروبار کے ذریعے سے۔ اور کاروبار کا ذکر اس لیے بھی کیا، کمائی کے جو ذریعے ہیں ان ذریعوں میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یا تو ہاتھ کی کاریگری ہے اور یا پھر کاروبار ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے حلال و اطیب روزی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من عمل الید، ہاتھ کی محنت، والتجارہ او کما قال علیہ السلام، اور یا پھر کاروبار۔ کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، امانت کے ساتھ کاروبار کرنے والے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے مگر یہ کہ ہو بطور تجارت کے آپس کی رضامندی سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دو باتیں کہیں قرآن نے، تجارت ہو، دوسرے کیا کہا؟ آپس کی۔ اگر آپس کی رضامندی نہیں ہے تو دوسرے کا مال لینا، استعمال کرنا، اس میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہو۔ اچھا، اور رضامندی کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ خوش دلی۔ وہ رضامندی نہیں کہ مجبوری میں راضی ہو گیا۔ اگر مجبوری میں راضی ہو گیا اور اس کے بعد مال آپ کے قبضے میں آ گیا تو اس مال کا استعمال کرنا حلال نہیں ہوگا۔ رضامندی کا مطلب مجبوری میں رضامندی نہ ہو، خوش دلی سے رضامندی ہو۔ اب جیسے آدمی کو پتہ ہے کیا بغیر رشوت کے کام ہوگا نہیں، اگر ہم رشوت نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا، پتہ ہے آدمی کو۔ اب آدمی خود ہی رشوت دے رہا ہے، مانگ نہیں رہا ہے، وہ خود ہی دے رہا ہے، تو جب راضی نہیں تو دے کیسے رہا ہے؟ کہ راضی تو ہوا ہے رشوت دینے پر مگر کیسے؟ خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں، کام ہی نہیں ہوگا۔ ارے ہے نا؟ اس طرح بیوی صاحبہ نے مہر معاف کر دیا، ہم نہیں لیں گے مہر۔ کیوں معاف کر دیا؟ کہا انہوں نے خود سے معاف کیا۔ کہا خود سے نہیں معاف کیا ہے، اس لیے مجبوری میں انہوں نے کیا ہے کہ اگر ہم نہیں معاف کریں گے تو شوہر صاحب کا موڈ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ان کا جو ہمارے ساتھ برتاؤ ہے
یہ نارمل ہوگا نہیں جب تک معاف نہیں کریں گے. اس لیے بیچاری نے خود ہی کہہ دیا, آپ نے نہیں کہا معاف کر دو, اس نے خود ہی کہہ دیا. یہ جو اس نے معاف کیا ہے یہ مجبوری میں معاف کیا ہے, خوش دلی سے معاف نہیں کیا ہے. یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. چندہ دیا آپ نے مسجد میں اور 10 آدمی پہنچ گئے آپ کی دکان کے اوپر, چندہ دیا مسجد بن رہی ہے, میاں اتنا پیسہ دے رہے ہیں آپ, صرف 10 روپے؟ جی نہیں 1000 سے کم نہیں لیں گے. اور مرتا کیا نہ کرتا, نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, چڑھائی کر دیں گے اتنے لوگ, بدنامی الگ ہوگی. یہ جو پیسہ اس نے دیا ہے آخر رسید کٹوائی ہے تو اس نے کیسے کٹوائی؟ رضامندی سے. آپ نے تو نہیں کہا تھا. کہا نہیں کہا تھا, مگر پھر بھی جو راضی ہوا ہے تو کیسے راضی ہوا؟ خوش دلی سے نہیں ہوا ہے. بڑا مسئلہ ہے. یہ ایسی حسین شریعت ہے, اگر اس پر عمل کیا جائے تو کسی کو بالکل کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے, اور کسی کا ایک ذرہ برابر مال بھی برباد اور ضائع نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے, مگر یہ کہ ہو باہمی رضامندی سے تجارت, تو کوئی حرج نہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو قتل مت کرو, یعنی خودکشی مت کرو. حرام ہے خودکشی, اور جیسے آدمی نے خودکشی ہوگی جہنم میں اس کو وہی سزا ملے گی. یعنی اگر اس نے چھری مار کے اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں یہی کرتا رہے گا. اگر زہر کے ساتھ خودکشی کی, زہر پیتا رہے گا. اگر چھلانگ لگا کے کی تو چھلانگ لگاتا رہے. خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام. کیوں؟ یہ جان آپ نے جو دی ہے یہ آپ کی اپنی تھی, یہ تو اللہ کی امانت تھی. امانت میں آپ نے خیانت کی ہے. خودکشی کرنا حرام. خودکشی کرنے سے منع کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا اور پھر بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, یہ بڑے ذہین صحابی ہیں, اور سارے صحابہ ذہین, ان کے بڑے چرچے تھے. تو غزوے میں آپ نے ان کو امیر بنا دیا, اور اس میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے اور فاروق اعظم بھی تھے, بڑے بڑے صحابہ. مگر امیر کس کو بنایا؟ حضرت عمرو بن عاص کو. جب اتنے بڑے بڑے صحابہ ماتحت ہیں اور یہ امیر ہیں تو لامحالہ آدمی کے دماغ میں بولو کچھ نہ کچھ آئے گا ضرور کہ اتنے بڑے بڑے سب میرے مقتدی, سب ماتحت, حضور نے مجھے امیر بنایا ہے, اس کا مطلب اللہ کے نبی مجھے زیادہ چاہتے ہیں, ہے نا؟ اور یہی ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا بعد میں آ کے, اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے ہے. کہا میں مردوں میں حضرت پوچھ رہا ہوں. کہا ان کے باپ سے. کس کے باپ سے؟ عائشہ کے باپ. کون ہے؟ صدیق اکبر. کہا پھر ان کے بعد؟ کہا حضرت عمر سے. پھر ان کے بعد؟ کہا عثمان سے. ان کے بعد؟ کہا علی سے. وہ پھر تو انہوں نے پوچھا نہیں ان کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ نہ معلوم نمبر ہمارا کب آئے. بڑے ذہین صحابی, ذکی صحابی. تو وہ گئے. اب جو امیر ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا, اسی کے پیچھے سب نماز پڑھتے تھے, کوئی جھگڑا نہیں. اور وہ سردیوں کی رات, سخت برفیلی رات, ہوا بھی چل رہی ٹھنڈی ٹھنڈی, اور اتفاق سے ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا. یہ رات میں سوئے اور نہانا فرض ہو گیا. اب صبح نماز بھی پڑھنی بھی ہے اور پڑھانی بھی ہے. اور تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک. تیمم کا حکم اس وقت تک آیا نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ مٹی سے خود ہی سے تیمم کر لیا. یعنی وضو کے بارے میں, تیمم کے بارے میں تو معلوم تھا, مگر غسل کے بارے میں نہیں پتا تھا. غسل کے لیے بھی تیمم ہوتا ہے. آج بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے, وہ سمجھتے وضو کے جگہ پہ تیمم کام کرتا ہے. اگر نہانے کی حاجت ہو تو تیمم کام نہیں کرتا. لوگ بہت سے اب بھی یہ سمجھتے ہیں.
تو صحابہ کو بھی یہ تصور تھا. حضرت عمرو بن عاص نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دی. اب صحابہ جو تھے وہ غیر مقلد تو تھے نہیں کہ آپ نے کیسے پڑھا دی, دلیل لائیے, آپ نے کیسے نماز پڑھا دی. وہ سو امیر ہیں, اطاعت کر لی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو آپ نے فرمایا عمرو تم جنوبی تھے, تمہارے اوپر غسل فرض تھا, پھر بھی تم نے نماز پڑھا دی تیمم کر کے. اے اللہ کے رسول, موسم اتنا سخت تھا, سردی اتنی شدید تھی, پانی اتنا ٹھنڈا تھا, اگر میں غسل کرتا تو یقیناً میں بیمار ہو جاتا. اور مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی. کون سی آیت یاد آ گئی؟ لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو. قتل, یہی آیت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو عام مسکرانے لگے. آپ نے یہ نہیں کہا نماز دہراؤ, آپ نے کہا نہیں, یہ نہیں کہا تم نے یہ تم نے کیا کیا. مطلب صحیح تم نے قرآن سے صحیح مسئلہ نکال لیا ہے, اللہ کے نبی نے ان کی تائید فرمائی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم لوگ بھی یہی کریں. ارے وہاں پانی وانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہوگا, پانی گرم کرنے کا انتظام ہے تو پھر کیا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے پھر تیمم کی. ایسے حالات, ایسا ماحول, ایسی پوزیشن, جنگی حالات, محاذ جنگ پہ ہیں, تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مت قتل کرو اپنے آپ کو. اور مطلب کیا ہے, یعنی ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو. کیوں؟ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. بھائی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے, اور اس میں نہ مسلمان کا ذکر ہے نہ غیر مسلم کا ذکر ہے. مت قتل کرو ایک دوسرے کو ناحق. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ نے یہ حکم تمہیں کیوں دیا؟ اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. قتل کرنے سے تمہارا نقصان ہوگا, تمہارے بھائی کا نقصان ہوگا, نسل انسانی کا نقصان ہوگا. اللہ نقصان سے تمہیں سب کو بچانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے حکم تو تم نے سن لیے, اب سنو. جس نے ان حکموں کو سننے کے بعد ان کی قدر نہ کی اور اس کے خلاف کیا, اللہ رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے. اللہ سزا دینے پہ قادر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو یہ کام کرے گا, ظلماً عدوانا و ظلما, زیادتی کر کے اور حد سے آگے بڑھ کر کے, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, تو اسے ہم داخل کریں گے جہنم میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں, اللہ کے لیے آسان ہے. کوئی یہ نہ سوچے ہم تو مسلمان ہیں لہذا ہم کو تو جنت ہی ملے گی, ہم جو چاہے کریں. نہیں, اللہ کا عدل مانے نہیں ہے. اللہ عدل کرے گا, جو مجرم ہے اس کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا دیکھو, کبھی کبھی ایسا ہوتا قرآن کا مزاج, جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے, گناہ کا کام ہے, اس سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے نا, اور بچنے پر اسے دھمکی بھی سنائی جاتی ہے, نہیں بچو گے تو جہنم, جیسے یہاں بتایا گیا تو جہنم میں داخل. اس کو کہتے ہیں ترہیب. کیا کہتے ہیں؟ ترہیب. ترہیب مانے ڈرانا. اور کبھی اس کام کے اوپر انعام کا وعدہ کیا جاتا, میاں اگر ایسا کیا تو تمہیں یہ ملے گا, تمہیں یہ انعام ملے گا, یہ انعام ملے گا, یہ انعام ملے گا. تو قرآن میں یہ دونوں انداز ہیں. یہ تو کیا تھا؟ ترہیب تھی. اب ترغیب سنیے. ترغیب کسے کہتے ہیں؟ انعام کا وعدہ کرنا. کیا اللہ انعام کا وعدہ کر رہا, سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے, نکفر عنکم, تو ہم مٹا دیں گے تم سے, سیئاتکم, تمہارے چھوٹے چھوٹے بڑے گناہوں سے. اگر تم نے بچا لیا اپنے آپ کو اور نیک کام کرتے رہے تو ان نیکیوں کے ذریعے سے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں. یہ کیا ہے؟ انعام ہے اللہ کی طرف. حدیث میں آتا نہیں ہے آدمی آیا اور اس نے وضو کیا تو وضو کے ساتھ سارے گناہ دھل گئے. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے. ایک جمعے سے دوسرے بیچ کے گناہ
معاف ہو گئے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں یہ کون سے گناہ ہے؟ گناہ صغیرہ. یہ گناہ صغیرہ پہ معافی کب ہوگی؟ جب آدمی بڑے گناہ سے بچے. اور بڑے گناہ کیا ہیں؟ کل نے دیکھے صاحب نماز تو ہم نہیں پڑھتے. کیا ہوا؟ کس نے کہا؟ ایک صاحب نے کہا ہم نماز تو نہیں پڑھتے ہیں مگر چوری نہیں کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہیں مگر چوری بھی تو نہیں ہم کرتے ہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں نماز نہ پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے. یہی تو سمجھ رہے ہیں وہ. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جو فرائض بندے پر عائد کیے گئے ہیں ان فرائض کو چھوڑ دینا بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. جو چیز فرض ہے اس کا چھوڑنا کیا ہے؟ حرام. نماز کیا ہے اور نماز چھوڑنا حرام. روزہ فرض، بلا عذر روزہ چھوڑنا حرام. زکوٰۃ فرض ہے اور نہ دینا حرام ہے. حج فرض ہے نہ کرنا حرام ہے. تو فرائض کو جو پابندی کرے، فرائض کی پابندی کے علاوہ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے خود ہی معاف ہو جاتے. لیکن یہ معافی کب ہے؟ جب بڑے گناہ سے بچتا رہے. یہ نہیں بڑے بھی گناہ بھی کر رہے نماز چھوڑ رہے ہیں مسلسل تو پھر نہیں ہوگا کام. اس کا مطلب یہ ہے گناہ دو طرح کے ہیں، ایک بڑے اور ایک چھوٹے. بڑے کو کہتے ہیں کبیرہ اور چھوٹے کو صغیرہ. مگر یہ چھوٹا بڑا اس لیے نہیں ہے چھوٹا کر لو کوئی حرج نہیں ہے، بڑا نہ کرو اس لیے نہیں. یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے نقصان دونوں میں ہے. ایک میں جلدی اور زیادہ نقصان ہے اور دوسرے میں نقصان ہے مگر ہلاکت کا ذریعہ وہ بھی ہے. بزرگان دین نے کیا بتایا؟ بڑا گناہ ایسے جیسے انگارہ بڑا سا اور چھوٹا گناہ ایسے جیسے چھوٹی سی چنگاری ہے نا. نقصان دونوں کا. چھوٹی چنگاری اس کو کوئی حرج نہیں، اس سے نہ ڈرو ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا ہوتا ہے تو دونوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. پھر بڑے بڑے گناہ ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 بتائے، کبھی 5 بتائے، کبھی 7 بتائے، کبھی 9 بتائے. ایک بزرگ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے زواجر. اس میں 668 بڑے بڑے گناہ لکھے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، تیسرا گناہ اولاد کو قتل کر دینا اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی، کہاں سے اس کی شادی کریں گے اور کہاں سے کیا کریں گے، اس خیال سے اولاد کو قتل کر دینا. ایک تیسری روایت میں ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا اور یتیم کا مال کھانا، جھوٹی گواہی دینا اور سود لینا، رشوت لینا، دھوکہ دینا، جادو کرنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا. یہ سب کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ. ایک گناہ کبیرہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا گالی اپنے باپ کو کہاں دے گا؟ کہا دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور پلٹ کے اس کے باپ کو گالی دے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہے؟ علماء نے لکھا جیسا گناہ جس کی شریعت نے سزا مقرر کی، جس کی سزا شریعت نے. وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ کون کون سے گناہ جن کی سزا مقرر ہے باقاعدہ؟ نہیں معلوم؟ بولو نا. اچھا سبحان اللہ. کیا کہنے صاحب، بس فیل ہو گئے آپ. نہیں چپ رہیے، اب نہیں پتہ ہے آپ کو. آپ کہہ دیتے ہیں میں نہیں معلوم ہے. آپ نے یہ کیوں کہا جھوٹ بولنا؟ اس میں تھوڑی ہوتا ہے. جن کی سزا مقرر ہے، چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اور شادی شدہ ہے تو رجم. اور اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی زنا کی اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر پایا
تو اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی، 80 کوڑے۔ یہ کیا ہے؟ کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، جرم ثابت ہو گیا، اس کے بدلے میں اس کی سزا قتل ہے۔ یہ جرائم جن کی سزا شریعت نے مقرر کر دی، بندے کو حق نہیں کم کرنے کا، گناہ کبیرہ۔ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے جن گناہوں کے کرنے پر شریعت میں، حدیث میں، قرآن میں جہنم کی دھمکی آئی ہے۔ وہی گناہ کبیرہ ہیں جن گناہوں میں بتایا گیا کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے آدمی کے اوپر، لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل اختیار کرے، ان مردوں پر خدا کی لعنت ہے جو عورتوں کی شکل اختیار کرے۔ شراب پینے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب تحفہ دینے والے پر، شراب تیار کرنے والے پر، سب پہ لعنت۔ سود لینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پہ لعنت۔ تو اس طرح کے وہ گناہ جن پہ لعنت کا لفظ آیا ہے، جہنم کی دھمکی آئی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی جو ہے جہنم میں داخل ہوگا جس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے جس کے پیچے نیچے لٹک رہے، بوڑھا ہو گیا اور زنا کر رہا ہے، بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے، اور آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے اقتدار پہ ہونے کے بعد جھوٹ، فقیر ہونے کے بعد غرور و تکبر ہے کچھ نہیں مگر غرور و تکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر جس گناہ کو معمولی سمجھ لیا جائے، سمجھیے وہی کبیرہ گناہ۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کی مخالفت کو، نبی کی مخالفت کو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت چھوٹی چیز نہیں، بڑی چیز۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم بچو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ہم مٹا دیں گے تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ کیسے مٹائیں گے؟ توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ گناہ چھوٹے چھوٹے ہم نیکیوں سے معاف کر دیں گے، بڑے گناہ بچنے سے معاف کر دیں گے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے ہم عزت کے مقام پر، اور سب سے عزت کا مقام کیا ہے؟ جنت۔ پھر بعض عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا حضور ذکر مردوں کا ہے قرآن میں، عورتوں کا تو آتا نہیں، بہت کم آتا ہے، اور وراثت کا جب ذکر ہوا تو عورتوں کا حصہ مردوں سے کم ہے نا، اور جب گواہی کا ذکر ہوا تو گواہی بھی مردوں کے مقابلے میں آدھی۔ ہمیں لگتا ہے نیکیاں بھی ہم لوگوں کی آدھی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، مردوں کے مقابلے میں میری نیکیاں بھی آدھی ہوں۔ یہ بعض عورتوں نے کہا۔ بعض نے کیا کہا؟ کاش کہ اللہ ہمیں بھی مرد بناتا تو ہم بھی جہاد کرتے اور اتنا ہی ثواب ملتا جتنا مردوں کو ملتا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ سنیے، اللہ فرماتا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اس کی جس کے ذریعے سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اگر مرد بنایا ہے تو نہیں بنایا ہے تو مرد ہونے کی تمنا مت کرو۔ خالی اسی کی تمنا نہیں، اللہ نے اگر گورا نہیں بنایا ہے تو گورا ہونے کی تمنا مت کرو۔ اللہ نے اگر سید نہیں بنایا ہے تو بولو سید ہونے کی تمنا مت کرو۔ مطلب کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے بس میں ہیں، محنت کر کے حاصل کی جا سکتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے بس میں نہیں ہیں، غیر اختیاری چیزیں، تو غیر اختیاری چیزوں میں تمنا مت کرو۔ تمنا اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، ارے ہوگا نہیں ہوگا، اس کو حاصل ہے مجھے حاصل نہیں،
جب اس کو ہم حاصل کر بھی نہیں سکتے تو کیا کوشش کریں گے؟ ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس بھی نہ ہو، یا اللہ نے اسے کیوں دی اور ہمیں کیوں نہیں دی، اعتراض پیدا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لا تتمنوا، مت تمنا کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما، ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب، جب گواہی آدھی ہے اور جب وراثت پہ حصہ آدھا ہے تو نماز روزے کا ثواب بھی آدھا ہوگا۔ اللہ فرماتا وہ اختیاری چیز ہے، یہ غیر اختیاری چیز تھی، اس میں نہیں ہے، اس میں تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اگر مرد ڈالے گا تو میٹھا ہوگا اور اگر عورت ڈالے گی تو کرے نہیں۔ کرے نہیں، مرد ڈالے گا اگر گوڑ تو میٹھا ہوگا، عورت ڈالے گی تو میٹھا نہیں ہوگا، ایسا ہے۔ فرما عبادات میں، عمل میں جو جتنا عمل کرے گا اتنی زیادہ وہ ثواب میں آگے بڑھتا چلا۔ اللہ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، جتنا عمل کرے گا اتنا ثواب۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، جتنا عورتیں عمل میں آگے بڑھیں گی اتنی ثواب ملے گا، مرد پیچھے رہ جائیں گے ثواب میں، عورتیں آگے بڑھ جائیں گی۔ مرد اگر جو ہے ثواب کے کام میں آگے بڑھ گیا تو ثواب میں آگے بڑھ جائے، عورتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے یہ تو کہہ دیا تمنا مت کرو، اللہ نے جیسا بنایا ہے اس پہ شاکر رہو، قناعت کرو، لیکن کا تمنا تو نہ کرو، مگر ایک کام کرو، وہ کیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ اے اللہ ہمیں مرد بنا دیتے، عورتیں تمنا، کہ یہ تمنا نہ کرو، اے اللہ اپنا فضل فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی سید بنا دیتے، کہ یہ تمنا مت کرو، اے اللہ ہم تیرا فضل چاہتے، فضل چاہتے۔ اے اللہ آپ نے اس کو اتنی دولت دے دی ہے، اتنی دولت دے دی ہے، اتنی دولت ہم بھی چاہتے ہیں، یہ بادشاہ بن گیا ہم بھی بادشاہ بننا، کہ یہ سب مت مانگو، کیا مانگو؟ اے اللہ فضل فرما۔ کیوں؟ اللہ کا فضل جو ہے کسی کے اوپر ہوتا ہے کیسے؟ بادشاہی کی شکل میں، اور کسی پہ ہوتا ہے فقیری کی شکل میں۔ اللہ کا فضل کسی کے اوپر ہوتا ہے کیسے؟ خوبصورتی کی شکل میں، اور کسی پر ہوتا ہے بدصورتی کی شکل میں۔ جس کو اللہ نے دولت نہیں دی، جس کو اللہ نے گنجے کو اگر ناخن نہیں دیے تو اس پہ فضل کیا نہیں کیا؟ بتائیے، اگر وہ ناخن ہوتے تو کیا کرتا؟ سر کھجا کے اپنا سر زخمی کر لیتا، اس لیے دیے ہی نہیں۔ اللہ نے کسی آدمی کو دولت اس لیے نہیں دی، یہ اللہ کا فضل اس کے اوپر دولت نہ دینے میں ہے۔ اگر اللہ اس کو دولت دے دیتا تو وہ قارون بن جاتا۔ کیا بن جاتا؟ قارون بن جاتا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت اس لیے دے دی ہے، دولت دینے ہی میں فضل ہے۔ اگر دولت خدا اسے نہ دیتا، اگر وہ فقیر ہوتا تو سب سے پہلے اپنا ایمان بیچ ڈالتا، وہ قادیانی بن جاتا، وہ رافضی بن جاتا۔ ارے ہے نہیں، اس لیے کیا مانگو گے؟ اللہ کا فضل۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا چیز دینی چاہیے، کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ کسی نے کیا کہا کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، وہ اس کو دیا جس کے جو قابل نظر آیا، اور بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا، اور غم ہم کو دیا سب میں جو مشکل نظر آیا۔ اللہ نے جو تقسیم کی ہے کوئی سی مرضی کے مطابق کی ہے، یعنی جس کے جو چیز لائق تھی وہی چیز اللہ نے دی۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جب ہجرت ہوئی مکے سے مدینے مسلمان گئے تو ظاہر بات ہے رشتہ دار تو سب مکے میں چھوٹ گئے، جو مسلمان ہوتا تھا وہی ہجرت کرتا تھا۔ جب مدینے پہنچے تو رشتہ دار تو وہاں ہی نہیں، رشتہ دار سب مکے میں، وہ غیر ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری، دونوں کو کیا کر دیا تھا؟ بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور ایسا بھائی بھائی بنایا تھا ہر چیز میں شرکت، یہاں تک کہ اگر انتقال ہو جائے
تو ایک کا وارث وہ ہوگا اور اس کا وارث یہ ہوگا۔ پہلے یہی قانون تھا۔ بعد میں جب مسلمان کے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو یہ حکم پھر ختم ہو گیا۔ اب کیا حکم ہوا؟ وراثت کسے ملے گی؟ جو قریبی رشتہ دار ہو۔ سنیے، اللہ فرماتا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر چلے جائیں، یعنی مر جائیں، ہم نے وارث مقرر کر دیے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو دے دو ان کا حصہ۔ ان کا حصہ کتنا تھا؟ 6واں حصہ تھا، مگر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ ہر چیز پر واقف ہے، ہر چیز پر مطلع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا امتحان ہے آخری سال کا، دعا کر دی اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام امتحان دینے والوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ میری بڑی امی کے گھٹنے میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد عتیق خان کی طبیعت خراب ہے، ایڈمٹ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سلیم اور ان کی اہلیہ اور غلام بھائی یہ سب بیمار ہے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا یہ کلام بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآنی احکامات جو نہیں معلوم ہیں ان کو سیکھنے کا جذبہ پیدا فرما، جو معلوم ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو دعاؤں کے طالب ہیں اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں مبتلا ان کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے یا امید رکھتے، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں عزت کے ساتھ اجلت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ۔